بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج الرشاد قربانی کورس کا تیسرا سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے قربانی کے ایام و اوقات، قربانی کی ابتدا کس دن سے ہوگی، کس وقت سے ہوگی، اور قربانی کی انتہا کس دن تک ہے، کس وقت تک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس جانور کو قربان کرنا ہے اس جانور کے حوالے سے ضروری احکامات انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یعنی جانور کے اندر کون سی شرائط پائی جانی چاہیے، کون سی شرائط پائی جائیں گی تو قربانی اس کا کرنا جائز ہوگا، اور کون سی شرائط ہیں اگر وہ نہ پائی گئیں تو قربانی کرنا جائز نہ ہوگا۔ تو اس پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ تو پہلا ہمارا عنوان ہے قربانی کے ایام و اوقات۔ ہم 2 نمبر سلائیڈ دیکھیں، فائل آپ کے سامنے ہے۔ قربانی کے ایام و اوقات۔ ابتدا تو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں 10 ذی الحجہ یعنی جس دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو عید الاضحیٰ کے دن کی طلوع فجر صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کے جیسا ہی صبح ہوتی ہے، اور شرعی صبح وہ صبح صادق سے ہوتی ہے، تو صبح صادق کے ہوتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ شہر اور بڑے گاؤں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ویسے وقت تو شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے قربانی کا، البتہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، جس گاؤں میں، جس بڑے قصبے میں اور جس شہر میں تو ہوتی ہے لازمی طور پہ، تو وہاں قربانی نماز سے پہلے کرنا جائز نہ ہوگا۔ وہاں جو وقت ہوگا قربانی کا وہ عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا۔ اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مسجد میں عید کی نماز ہوگی تو آپ کے لیے قربانی کرنا درست ہے، نہیں، بلکہ پورے قصبے میں، پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو البتہ یہ تو ابتدائی ٹائم ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا عمل شروع ہوگا۔ نمبر 2، نماز نہ ہونے کی صورت میں سورج ڈلنے کے بعد ہی قربانی جائز ہوگی۔ یعنی اگر نماز نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پر بارش ہے یا کوئی اور ایسا عذر ہے کہ پہلے دن عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکی، تو سورج ڈلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا، زوال سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہم ابتدائی جو وقت ہے اس کو پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صبح صادق جیسے ہی 10ویں ذی الحجہ کی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے، تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ شہر اور وہ دیہات قصبات کہ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے نماز نہیں ہو سکی تو پھر زوال کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا، زوال سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اور وہ گاؤں جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو وہاں صبح صادق کے بعد ہی سے قربانی جائز ہوگی۔ یعنی چھوٹے دیہات ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ عید کی نماز اگر وہاں پر نہیں ہوتی تو وہاں کے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسا ہی وقت شروع ہوگا وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ یعنی صبح صادق سے ہی ایسے گاؤں دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی وہ شروع سے ہی کیا کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی کا ابتدائی وقت۔ اب ہے انتہا، کب تک قربانی کرنا جائز ہوگا، کس دن تک، کس ٹائم تک۔ تو انتہا لکھی ہے کہ قربانی کا انتہائی وقت 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ہے، یعنی 3 دن
10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، اس کے بعد قربانی جائز نہ ہوگی۔ 3 دن ہے ہمارے پاس، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ۔ تو اس حوالے سے انتہائی دن بھی ہمارے سامنے آگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی 4 دن ہے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ جو جمہور ائمہ کا جو مسلک ہے، جو موقف ہے، وہ یہی ہے کہ قربانی 3 دن ہی ہوگی، 3 دن کے بعد قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس کا انتہائی وقت 12ویں ذی الحجہ کی مغرب کے بعد بھی کوئی شخص 12ویں کی مغرب کے بعد بھی کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ اگلے دن کی رات ہوگی، نہ کہ پچھلے دن کی۔ جی، البتہ یہ ہے نوٹ کہ دن میں قربانی کرنا بہتر ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دن میں قربانی کرنا بہتر ہے، راتوں میں مکروہ ہے۔ ہاں، اگر روشنی کا مکمل بندوبست ہے تو رات کو بھی بالکل جائز ہے۔ رات کو مکروہ صرف اس لیے کہ چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اگر اچھا اور خوب روشنی کا انتظام کیا گیا ہو کہ جانور صحیح نظر آ رہا ہو، اس کی رگیں صحیح نظر آ رہی ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی پہلے دن اگرچہ تینوں دنوں جائز ہے، یعنی پہلا دن اگر کوئی آدمی پہلا دن نہیں کر سکا تو دوسرا دن کر لے، نہیں تو تیسرے دن کر لے، تینوں دن جائز ہے۔ البتہ جو بہتر ہے اور زیادہ ثواب کا جو باعث ہے وہ پہلا دن ہے۔ پہلے دن زیادہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دن، پھر اس کے بعد تیسرا دن۔ جی، تو یہ ہمارے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ الحمدللہ قربانی کے ابتدا اور انتہائی جو وقت ہے یا جو ایام ہیں ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف۔